الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کے سامنے آقائے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 10 وصیتیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کی تھی، اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 قیمتی وصیتیں حضرت معاذ رضی اللہ نے بیان فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اس میں سے ایک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرانا، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کسی بھی کام، کوئی بھی کام کرو، صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرو، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خوش کرنے کا ارادہ ہو، تو یہ ایک قسم کا شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرانا، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ نمبر 2، والدین کو ہرگز نہ ستانا، اگرچہ وہ تجھے حکم دے کہ اپنے اہل و عیال اور مال کو چھوڑ کر نکل جا۔ یعنی والدین کو ہرگز نہ ستانا، یعنی ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے والدین میں سے کسی ایک کو بھی تکلیف ہو، اگرچہ وہ تمہیں حکم دے، اور ایسا حکم دے جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو، کہ بھئی اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو، مال دولت کو چھوڑ دو، نوکری دھندا کو چھوڑ دو، جو وہ پسند نہ کرے اسے تم چھوڑ دو۔ یعنی تمہارے کسی فعل سے بھی ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ گناہ کا حکم دے وہ، تو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ آتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جس کام میں اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، اس کام میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ چاہیے کہ والدین کو ہرگز نہ ستائے، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہمارے فعل سے والدین کو بھی نہ ہو، بلکہ اللہ کی کسی مخلوق کو بھی ہماری ذات سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا ہمیشہ خیال رہے۔ نمبر 3، فرض نماز ہرگز قصدن مت چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصدن فرض نماز چھوڑ دی اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ بری ہو گیا، وہ حق تعالیٰ شانہ کی امان و نگرانی سے نکل کر حراکت میں جا پھنسا۔ یعنی فرض نماز ہے 5 وقت، اس کو ہرگز قصدن مت چھوڑنا۔ قصدن یعنی ارادتاً، سستی میں یا کسی اور وجہ۔ یہ بات اور ہے کہ آدمی بیمار ہے تو دوسرے وقت میں پڑھے، یا معذور ہے تو معذور کی وجہ سے بعد میں اس کو قضا کر لے، سفر میں ہے وہاں پڑھ نہیں سکتی تو بعد میں اس کو پڑھ لے منزل پر پہنچ کر۔ لیکن قصدن نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ بری ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان اور نگرانی سے نکل کر ہلاکت میں جا پھنسا، یعنی ہلاکت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لہذا جو بھی آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، ان کے چہرے کو روشن بنا دیتے ہیں، ان کی روزی میں برکت ہوتی ہے، ان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، اور قصدن یعنی ارادتاً
یعنی سستی کی وجہ سے نماز کو نہ چھوڑا جائے۔ نمبر 4، شراب ہرگز مت پینا، کیونکہ وہ تمام تر بے حیائی کی جڑ ہے۔ شراب جو ہے پینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے ہماری شریعت میں، اس کو ہرگز مت پینا، کیونکہ وہ تمام تر جتنی برائیاں ہیں بے حیائی اس کی جڑ ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو مدہوش ہو جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا، اور بے ہوشی میں جو چاہے وہ کرتا ہے، اور گالی بکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو زبان پر آتا ہے وہ بول دیتا ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے شراب جو ہے حرام ہے، شراب ہرگز مت پینا، کیونکہ وہ تمام تر بے حیائی کی جڑ ہے۔ نمبر 5، گناہ سے پرہیز رکھنا، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ گناہ سے پرہیز رکھنا، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چنانچہ گناہ جو بھی کرے گا وہ یہ سمجھے کہ میں بہت بڑے مالک اور خالق کی نافرمانی کرتا ہوں۔ چھوٹا گناہ بھی گناہ ہے، بڑا گناہ بھی گناہ ہے۔ جیسے چھوٹا بچھو بھی کاٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، بڑا بچھو بھی کاٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال یہ نقصان دہ چیز ہے، اس لیے گناہوں سے بہت پرہیز کیا جائے۔ ایک آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا ہے، لیکن گناہ بھی کرتا ہے، تو نماز، روزہ، حج اور جتنی عبادات کے جو فوائد لکھے ہیں اور جو فائدے لکھے ہیں تو ان کو وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ نیکی کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بند کمرے میں ہے اور اس میں اے سی لگا ہوا ہے، لیکن اس کو پوری ٹھنڈک حاصل نہیں ہوتی، تو معلوم ہو وہ کہے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کھڑکی یا کوئی سوراخ جو ہے وہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈک جو ہے باہر نکل جاتی ہے۔ اسی طرح نیکی کا جو فائدہ ہے، ہم گناہ کرتے رہیں گے تو وہ نیکی کے فوائد جو ہے ختم ہو جائیں گی، اور مکمل نیکیوں کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ گناہ سے بچنے کی گناہ سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے وہ مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکی کے ساتھ ساتھ گناہ سے بھی پرہیز کرے۔ نمبر 6، میدان جہاد سے مت بھاگنا اگرچہ اور لوگ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں جب جہاد کرنے کا آوے، لڑنے کا موقع آوے تو اس سے مت بھاگنا، چاہے وہ لوگ چاہے اور لوگ ہلاک ہو جائیں۔ نمبر 7، اور جب لوگوں میں طاعون وغیرہ کی وجہ سے اموات ہونے لگے، یعنی موت ہونے لگے، جب لوگوں میں طاعون وغیرہ کی وجہ سے اموات ہونے لگے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے مت بھاگنا بلکہ جم کر رہنا۔ فرمایا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں کوئی طاعون پھیل جائے، جیسے آج کل جو بیماری پھیل گئی ہے کورونا، اور عام طور پر لوگ جو ہے اس کی وجہ سے جہاں ان کا اصل مکان ہوتا ہے وہاں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے بندہ، چاہیے کہ جہاں ہے وہیں پر موجود رہے۔ جب طاعون پھیل جائے تو اس کی وجہ سے موت ہونے لگی تو اس سے بھاگے نہیں، جہاں ہے وہیں پر رہے اور جم کر رہے۔ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اپنے صحابی کو، تو ہمیں بھی یہ وصیت ہے کہ ہم بھی جو ہے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق، وصیت کے مطابق، ایسی بیماری کے وقت جس کی وجہ سے اموات زیادہ ہوتی ہے، طاعون کے وقت جو ہے اپنی جگہ پر جم کر رہے۔ نمبر 8، اپنے اہل و عیال پر اپنا حلال و عمدہ مال خرچ کرنا، یعنی اپنے بچوں کو حلال کمائی سے کھلاوے، اس لیے کہ جو بندہ حلال کماتا ہے اور حلال کمائی سے خود کو اور اپنے بچوں کو پالتا پوستا ہے تو اس کو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، اس کو نیک اعمال کی توفیق ہے۔ بچے جو ہے فرما بردار ہوتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، بچے فرما بردار ہوتے ہیں، اور بھی حلال کمائی کے بہت سے فوائد ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم حلال کمائی کھاؤ، حلال کھاؤ، تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے کیا ہوتا ہے، نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ جو بندہ حلال کھاتا ہے اس کی دعائیں بھی مقبول ہوتی ہے، اس کی دعائیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جو بندہ سفر پر ہو
اس کے بال بکھڑے ہوئے ہو اور اللہ کے دربار میں رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے دعا کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی حلال کھاوے، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی حلال کھانا کھلائے، اس سے خود بھی جو ہے وہ مقبول بنے گا اور اپنے اولاد کو، اہل و عیال کو بھی مقبول بنائے گا۔ نمبر 9، اور ادب سکھانے کی غرض سے اپنی لاٹھی تیار رکھ اور اہل و عیال کی جانب سے غافل ہو کر مت بیٹھ جا۔ یعنی بچوں کو ادب سکھانے کے لیے اگر لاٹھی بھی اٹھانی پڑے تو لاٹھی بھی اٹھانی چاہیے، ہے نا۔ اس لیے فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کا حکم کرو، 10 کا ہو جاوے تو اس کو جو ہے لاٹھی سے بھی اس کو نماز کے لیے تیار کرو۔ تو ادب سکھانے کے لیے اگر مارنا بھی پڑے تادیباً تو یہ بھی کر یہ فرمایا۔ نمبر 10، اور اپنے عیال کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں ڈراتے رہنا، اپنے اہل و عیال کو اللہ کے حکم پر چلنے کی جو ہے ترغیب دینا اور ان کو ڈراتے رہنا کہ اگر نماز چھوڑے گو تو یہ ہوگا، جھوٹ بولو گے تو یہ ہوگا، سود لیں گے تو یہ ہوگا، حرام کھانے سے یہ ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں اپنے اہل و عیال کو دین کی باتیں بتاتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم ان 10 باتوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو، معاذ بن جبل کو وصیت فرمائے، ان 10 پر ہم عمل کریں گے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ سکون اور سرور کے ساتھ اور سرخ روئی حاصل کریں گے، اور مرنے کے بعد لازوال زندگی میں بھی ہمیں سرخ روئی حاصل ہوگی اور سکون اور چین حاصل ہوگا اور جنت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان 10 باتوں پر ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔